نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت محترم اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ختم کا یہ موقع ہے مفتی صاحب علامہ غلام دستگیر افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اس موقع پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جلسہ دستار فضیلت بھی منعقد ہے۔ اللہ پاک اس سارے اہتمام، اس ساری محفل اور جو کچھ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک پڑھا گیا، دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب پہنچائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میں تھوڑی سی گفتگو آخرت کی اہمیت کے حوالے سے آپ کے سامنے کروں گا۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان اپنے وصال کے بعد، انتقال کے بعد دائمی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، جسے ہم آخرت سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ آخرت کی طرف چلا گیا۔ یہ جو مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدہ ہے، قیامت واقع ہونے اور اس کے بعد میدان محشر میں جمع ہونے کا عقیدہ ہے، یہ ہم مسلمانوں کا بڑا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ کافروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھنا ہے، کیسے اٹھیں گے اور کیسے ایک میدان میں جمع ہوں گے اور کیسے یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن مسلمان ہی تب بنتا ہے کہ جب وہ اس مقام پہ فائز ہوتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہے اور آخرت پر یقین بھی رکھتا ہے۔ اس کے سارے اعمال کا دار و مدار آخرت ہی ہوتا ہے کہ میں جو عمل کر رہا، خواہ وہ نیک ہے یا بد ہے، اس کی جزا و سزا کا ایک دن مقرر ہے اور مجھے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا ہے۔ اس عقیدہ آخرت کی جو مضبوطی ہے، معاشرتی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، فکری اعتبار سے یہ بڑی ضروری ہے۔ اگر یہ یقین واقعتاً پختہ ہو جائے اور انسان کے ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ اسے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، تو اس سے انسان کا پورا لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے۔ اس کے عمل میں ایسی تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں اور یہ اعتراف کرتے ہیں کہ واقعتاً اس کے ہر عمل کے پیچھے جو جذبہ نظر آتا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا یہ عمل اللہ کے لیے تھا اور مرنے کے بعد اٹھنے کی سوچ کا نتیجہ تھا۔ ہمارے ہاں ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کل کی کل دیکھی جائے گی، مرنے کے بعد کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ بڑا کافرانہ سا جملہ ہے، یہ مومنانہ جملہ نہیں ہے، مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ جو کافر ہوتے ہیں انہیں آخرت کا کوئی یقین نہیں ہے، اس پر کوئی ایمان نہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا جملہ یوں ہوتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ، کل کی کیا ہوگی، کل کیا معاملہ ہوگا۔ یہ نہایت غفلت کا جملہ ہے اور بڑا خطرناک جملہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اتقوا اللہ ولتنظر
نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر جان پر لازم ہے کہ وہ یہ دیکھے، غور و فکر کرے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کمایا۔ یہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنے کل کی فکر کریں، ہم اپنے کل کے لیے اپنے اعمال کو جمع کریں، اور اپنا ہر عمل ہم فکر آخرت کے ساتھ وجود میں لائیں۔ تو اللہ پاک نے اس لیے یہ لازم کر دیا کہ کل کے بارے میں غور و فکر کرنا، کل کے بارے میں سوچنا، یہ ایک بندہ مومن پہ بڑا لازم ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے آخرت میں ہمارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ جنت کی صورت میں جو ترغیب ہے وہ اللہ پاک نے بکثرت قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جنت کا تذکرہ آیا تو اتنی اہمیت ہی نہیں دی، لیکن آپ قرآن کی آیات میں دیکھیں گے کہ جنت الفردوس کو، جنت کو اللہ نے کیا مقام عطا کیا ہے، اور مومن کو کس شدت کے ساتھ اس کی ترغیب دلائی ہے۔ جو ہمارے بزرگان دین کہا کرتے تھے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں آخرت کے لیے خریداری کر، آخرت کا جو بازار ہے، آخرت میں جو فیصلے ہونے ہیں، اس کے لیے اپنے عمل کو جمع کر لے۔ وہ اسی بنیاد پر تھے کہ اللہ پاک نے جنت کا اتنا حسین تذکرہ کیا ہے قرآن کریم میں، جنتیوں اور جہنمیوں کا کہیں مکالمہ بیان کیا ہے کہ کس طرح اہل جہنم افسوس میں ہوں گے اور کس طرح اہل جنت خوشیوں میں ہوں گے۔ جگہ جگہ پر اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا۔ سورہ صافات میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک مجلس لگی ہوگی جنت میں، ٹیک لگائے لوگ بیٹھے ہوں گے، دوست ہوں گے، جنت میں آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، تو ان اہل جنت میں سے ایک شخص کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، اور وہ دوست مجھے کہا کرتا تھا کہ یقول اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، وہ مجھے کہتا تھا کہ تم بھی آخرت پہ یقین رکھتے ہو، یہ مرنے کے بعد ہڈیاں دوبارہ جڑ جائیں گی، یہ تمہارا عقیدہ ہے؟ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، اب وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ وہ جو دنیا میں اس طرح باتیں کیا کرتا تھا، آخرت کا انکار کیا کرتا تھا، وہ ہے کہاں، وہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ قال هل انتم مطلعون، بھئی اس کے بارے میں کوئی خبر ہے کہ وہ جو دنیا میں ایسی باتیں کرتا تھا وہ آج کل کہاں ہے، اس کی کیا اطلاع ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ فطلع، وہ جھانکیں گے اس طریقے سے، معلومات لیں گے اور جہنم کی طرف دیکھیں گے۔ فرآہ فی سواء الجحیم، جہنم کے بالکل درمیان میں اس بندے کو وہ دیکھیں گے۔ وہ دوست جو دنیا میں اس کا دوست تھا، آپ جدید ٹیکنالوجی کو بھی قرآن میں دیکھیں کہ یوں ایک نظر وہ پھیریں گے اور جس کو دیکھنا چاہیں گے وہ دیکھیں گے، اور کہاں جنت اور جہنم کا فاصلہ، تو وہ دوست جہنم کے درمیان میں ہے۔ تو اب جنتی اس سے کہے گا، اس کی آواز اسے پہنچ رہی ہے، وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، قالت اللہ ان کدت لتردین، تو نے جو سازش کی اور مجھے بہکانے کی کوشش کی تو مجھے گمراہی کر دیتا تھا۔ ولولا نعمت ربی، اگر میرے رب کی نعمت مجھ پہ نہ ہوتی، لکنت من المحضرین، تو میں آج تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا۔ تو قرآن کہتا ہے لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس کے لیے لوگوں کو عمل کرنا چاہیے کہ انہیں جنت کی محفل چاہیے یا جہنم کی محفل چاہیے۔
وہ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جیسے آپ شمالی علاقہ جات کی طرف جاتے ہیں، باغ، پھر اس میں سامنے نہر بہہ رہی ہے تھوڑی سی اترائی میں، اور اسی نہر کے پانی سے وہ باغ سینچا جا رہا ہے، ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جنت کی ترغیب دلانے کے لیے دنیا کو بھی اس طرح بنایا ہے کہ کہیں آپ کو جنت کی یاد آئے، کہیں آپ کو جہنم کی یاد آئے، کہیں لاوے ابل رہے، تو انسان کو اپنی آخرت یاد آئے۔ یہاں کی بارشیں، یہاں کا موسم، یہاں کی خوبصورتی، یہاں کے پھل، یہاں کے کھانے پینے، یہ سب اللہ نے یاد دہانے کے لیے رکھے ہیں کہ وہاں بھی انہیں پھل دیے جائیں گے، تو اللہ بتا دے کہ میں کیا کیا نعمتیں اپنے بندوں کو دینے والا ہوں۔ تو ہم دنیا میں تو ہمیں کوئی بھی کچھ بیچ کے چلا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کتنا اچھا ہے، اس کو خرید لو۔ اللہ نے بلا تشبیہ و تمثیل اتنی خوبصورتی سے جنت کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، تو ہر انسان کو اپنا عمل آخرت کے حوالے سے اس قدر خوبصورتی سے سجا کے تیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے، تاکہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو قرآن کریم میں کتنے ہی جگہ یہ آیا کہ کہیں اس کے عمل کی وجہ سے سلام علیکم بما صبرتم، کہیں فرشتے سلامیاں پیش کر رہے ہوں گے، کہیں اللہ کی طرف سے انہیں سلام پہنچایا جا رہا ہوگا۔ یہ سب بڑی عزت افزائی ہے۔ اور کہیں فرمایا کہ تخت پر سجے ہوئے تخت ہوں گے اور ان تختوں پر وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، تو اگر اب بھی انسان ان کو اگنور کر دے اور اب بھی وہ اس کو اہمیت اپنی زندگی میں نہ دے اور اب بھی وہ حرام کاریوں میں مبتلا رہے، کہیں سود ہے، کہیں جو ہے وہ بدکاری ہے، کہیں شراب ہے، تو پھر ایک جملہ کہہ دینا یار کل کی کل دیکھی جائے گی، ہو جائے گی بخشش، نہیں۔ اللہ نے بڑا فرق کیا ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا کل مسلم اور مجرم برابر ہوگا؟ نہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، لوگ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اچھا عمل اور برا عمل کر دینے والے کو برابر کر دیں گے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم علیحدہ کیے جائیں گے اور نیک اعمال والے علیحدہ کیے جائیں گے، کافر علیحدہ کیے جائیں گے، مومن علیحدہ کیے جائیں گے۔ تو اس لیے وہ کسی دھوکے میں انسان کو شیطان ڈالتا ہے، وہ کسی دھوکے میں نہ رہے، اپنی آنکھوں کو کھلا رکھے، حقیقت کو اپنے سامنے عیاں دیکھے، اور اس سے زیادہ کہ جتنا وہ دنیا کی ان مناظر پر یقین رکھتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، قبر کی بعد کی زندگی پر اس کا یقین اس سے بھی زیادہ پختہ ہو، تاکہ اس کے اعمال سدھر سکیں اور اس کے اعمال نیک ہو سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے تمام کاموں میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع نصیب فرمائے، اور برے اعمال سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔